مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا جَاءَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام دین و دنیا کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آج ایک بار پھر حاضر ہوں. آپ کے علم میں ہے، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بھی سیاچین کے مسئلے پہ بات کی. ہمارے 135 کے قریب جوان جو ہیں وہ اس وقت بھی ملبے کے نیچے اور اس سلائٹ کے نیچے دبے ہوئے ہیں جو قدرت کی طرف سے ان کے اوپر آ گری. ہماری افواج اور ان کے متعلقہ ادارے ہر قسم کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ جو نوید اور خوشخبری ہے وہ ہم سن نہیں پائے ہیں. اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کوئی ایسا معجزہ کر دیں کہ جس سے ان جوانوں کے گھروں میں خوشی کی لہر آئے، اور اگر اللہ کریم کے ہاں وہ مقبول ہو چکے ہیں، وہ شہادت کے درجے کو پہنچ چکے ہیں، تو لواحقین کو اللہ کریم صبر دے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے جب کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. میں اپنے تمام ناظرین و سامعین سے کہوں گا کہ ان جوانوں کا تصور ذہن میں لا کر جتنا ممکن ہو سکے وہ اس آیت کا ورد کرے. اللہ کریم آسانی پیدا کرے گے. ہم انشاءاللہ تعالی دعا بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. دنیا کے بلند ترین محاذ پر ہمارے جوان بھی کھڑے ہیں اور ہندوستان کے جوان بھی کھڑے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا ذرہ برابر بھی جو ہے وہ احتمال نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ جارحیت کی ہو. پاکستان نے یہ جارحیت نہیں کی. یہ جارحیت تو پاکستان پر مسلط کی گئی ہندوستان کی طرف سے، یا اس جگہ پر مسلط کی گئی، اور پاکستان 1984 سے لے کر آج تک وہاں پر کھڑا ہے اپنے زمین کے تحفظ کے لیے. آرمی چیف نے بڑا اچھا بیان دیا ہے. ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم جو ہیں ان کی پوزیشن بھی سامنے آئی ہے، لیکن اس سے قوم میں ایک بحث پیدا ہوئی ہے کہ کیا ہمیں یک طرفہ طور پر وہاں سے واپس آ جانا چاہیے کہ نہیں. آرمی چیف کہہ رہے ہیں اس پر بات ہونی چاہیے. بلا شبہ یہ دنیا کا بلند ترین محاذ ہے اور اس پر بہت خرچہ بھی ہو رہا ہے، اس میں بہت نوجوانوں کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں اور ہندوستان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کے لیے آج جن مہمانوں کو بلایا ہے، محترم جناب بریگیڈیئر عمیر غازی صاحب، یہ سیاچین کے محاذ پر بہت ساری خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور ان کی بڑی گہری نظر ہے، یہ وہاں رہے ہیں. ان کے ساتھ ہیں رافع عالم صاحب، یہ کالم نویس بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں اور بہت اچھا دنیا کے امور کو سمجھتے ہیں، ان کی گہری نظر ہے. تو محترم بریگیڈیئر صاحب، یہ سیاچین جو ہے ہم سنتے ہیں کہ اس کا مطلب گلاب کا پھول ہے. ایک جگہ میں نے سنا کہ اس کا ایک کوئی کالی طرز کا سیاہ طرز کا پھول ہوتا ہے. وہ اس سے بیسیکلی اس کا معنی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا، آپ نے جو نام کی وجہ تسمیہ بتائی ہے
وہ ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی. سیاہ کا یقیناً مطلب گلاب ہے، اور اس ہائٹ پر جہاں پر سیچن کا رستہ جاتا ہے تقریباً 8 اور 9 ہزار کے درمیان میں، اس طرح کو اس ناردرن ایریاز میں گلاب پایا جاتا ہے جو کہ 5 پتی گلاب کہلاتا ہے. 5 پتیاں اس کی ہوتی ہیں، اور اس کا رنگ تھوڑا سا اتنا زیادہ ریڈ ہے کہ وہ سیاہی مائل نظر آتا ہے. لیکن سیچن نام کی یہ وجہ تسمیہ نہیں ہے. سیچن گلیشیئر اور بالتورو گلیشیئر اکٹھے شروع ہوتے ہیں ایک اینڈ سے اور مختلف ڈائریکشنز میں جاتے ہیں. وہاں پر 2 پہاڑیاں ہیں، ایک بالتورو کانگڑی کہلاتی ہے جس کے نام پہ بالتورو گلیشیئر ہے، اور ایک سیاہ کانگڑی کہلاتی ہے جس کے نام پر سیچن ہے. سیاہ کانگڑی 24 گھنٹے اور 12 مہینے برف سے ڈھکی رہتی ہے. جب مطلع صاف ہوتا ہے تو پیچھے گشا بروم 1 سے شوائیں کچھ اس طرح پڑھ کے منعکس ہوتی ہیں کہ شام کے وقت اس کا جو رنگ ہے وہ سرخی مائل ہو جاتا ہے. درست. اس لیے اس پہاڑی کو سیاہ کانگڑی کہتے ہیں، گلاب پہاڑی، جس کی وجہ سے اس کا نام سیاچن، آگے گلیشیئر کا نام جو ہے وہ سیچن ہے. درست ہے. کیا اہمیت ہے اس کی پاکستان کے لیے اور ہندوستان کے لیے، جو ہم کئی سالوں سے بریگیڈیئر صاحب وہاں پر دونوں کھڑے ہیں، نقصان بھی ہو رہا ہے لیکن ہم چھوڑنے کو دونوں تیار نہیں ہیں؟ جس طرح پچھلے پروگرام میں آپ نے جب میں سے اسباب پوچھے تھے کہ یہ جھگڑا کیسے شروع ہوا تھا، یہ کنفلکٹ کیسے شروع ہوا تھا، تو میں نے اشارتاً بتایا تھا کہ اس جگہ کی کوئی اسٹریٹجک ویلیو نہیں ہے. درست. میں ابھی بھی کنونس ہوں کہ اس جگہ کی کوئی اسٹریٹجک ویلیو نہیں ہے. نہ ہی انڈیا کسی پلان موو کے تحت، کوئی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہاں پر آیا ہے. یہ ایک یا وہ آپ نے بتایا تھا اس پچھلی میں مرتبہ. ایکسپیڈیشنز ہوتی رہیں. جی ہاں. اب وہاں پر انڈیا آ گیا، ہماری تو مجبوری ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان افواج وہاں پر کیوں ہیں، کیونکہ ہم اس جگہ پر ہیں کہ اس کے بعد انڈیا کا اگلا قدم جو ہے وہ ہمارے ان ایریاز میں آئے گا جو ہمارے قبضے میں ہیں. درست ہے. ابھی تک تو انڈیا اس علاقے میں ہے جو کہ کسی کے قبضے میں نہیں تھا، شملہ معاہدہ کے وقت کسی کے قبضے میں نہیں تھا. تو انڈیا کا وہاں پر آنا جو ہے وہ شملہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے. درست. اب انڈیا وہاں پر کیوں آیا، اس کی مختلف تھیوریز ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کی 2 وجوہات ہیں جنہوں نے ساتھ ساتھ کام کیا اور یہ رزلٹ بنا. ایک تو یہ ہے کہ وہ تو ظاہری بات ہے کہ ہم دونوں کی ممالک کی دشمنی ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ کسی طرح کا بھی ٹرسٹ نہیں کرتے. دوسری وجہ جو یہ ہے کہ 1962 کی وار کے بعد، چائنا انڈین وار کے بعد، جو انڈین پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور انڈین جو آرمی ہے اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. صحیح. کیونکہ 1962 وار کا پورا ملبہ جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے فوج کے اوپر ڈال دیا تھا، جس کے جواب میں ان کے جنرل نے جو وہاں پر کمانڈ کر رہا تھا، بلنڈرز ایٹ ہمالیہ، بھی بک بھی لکھی ہے، اسی چیز کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. تو اس کے بعد جو ملٹری گورنمنٹ، جو ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ کسی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں ہے. درست. تو وہ جو ہی انہوں نے دیکھا کہ پاکستان ایکسپیڈیشن آئی ہے تو انہوں نے اتنا واو ویلا مچایا کہ کل ہمارے پہ کوئی بات نہ آئے. درست. تو یہ کچھ کر لو ورنہ پاکستان اس پہ قبضہ کر لے گا. رافع عالم صاحب، کیا ہمارا وہاں پر جانا یا انڈیا کا وہاں پر آنا یہ چائنا کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب، شو بھی بلانے کا بہت بہت شکریہ. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میں اس موضوع پہ نہ صرف کالمنسٹ مگر ایک پاکستانی شہری کی آواز بولنا چاہتا ہوں. آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب سب سے پہلے میں ایک ذاتی جواب دینا چاہتا ہوں کہ جب سے میں بڑا ہوں، جب سے میں پیدا ہوں، یہ سیاچن کانفلکٹ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان چلتی جا رہی ہے. میری عمر میں مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی، جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں اس کا کچھ اسٹریٹجک ویلیو نہیں ہے، مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے فوجی جوان یہاں کیوں بھیجے جا رہے ہیں، کس وجہ سے بھیجے جا رہے ہیں، مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی. تو یہ میں آپ کو سب سے پہلی چیز بتانا چاہتا تھا. دوسرا، نہیں، وہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور یہ ہمارے حصے پہ ہندوستان قابض ہونا چاہ رہا تھا، اس نے جارحیت کی، تو اس لیے ہم نے اپنی فوج وہاں بھیجی. رافع صاحب اپنی بات مکمل کر لیں تو میں پھر ان کو اپنی پاکستان فوج کی طرف سے تو جواب دے سکتا ہوں کہ ہم وہاں پر کیوں بھیجے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک
ڈیفنس اور سیکیورٹی پوزیشن کے پیچھے کوئی ریشنل، کوئی وجوہات، کوئی نشانے، کوئی ٹیکٹیکل، کوئی اسٹریٹجی تو ہونی چاہیے. یہاں ہم ایک گلیشیئر کے بارے میں لڑ رہے ہیں. ہم اپنے جوانوں کو، جو اسٹیٹسٹکس میں پڑھ رہا ہوں وہاں ایک پاکستانی جوان ہر 4 دن بعد شہادت پاتا ہے جی ٹیمپریچر کی وجہ سے. تو ہم کس قیمت پہ یہ نہیں، لیکن کیا ہم اسے چھوڑ دیں تو پھر اس طرح کل ہم کہیں گے کہ جناب واگا سے اندر آنے دیں انڈیا کو؟ نہیں، واگا کے پیچھے تو اور بنیادی باتیں ہیں، کشمیر کے پیچھے اور بنیادی باتیں ہیں. سیاچن گلیشیئر کا اگر کوئی اسٹریٹجک فائدہ آپ نہیں کے ہے. اس سوال کا جواب ہم لیں گے بریگیڈیئر صاحب سے، لیکن ہمیں وقفہ لینا ہوتا ہے. ناظرین، یہ ایک بڑا رافع عالم صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے، ہم اس شخص سے اس کا جواب لیں گے جس نے اپنی زندگی کے 4 سال اس سے چین پر گزارے ہیں مختلف حیثیتوں میں. میرا خیال ہے ان سے بہتر اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. ابھی لیتے ہیں وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوش آمدید ناظرین. وقفے سے پہلے رافع عالم صاحب نے سوال کیا تھا کہ ہم کیوں کھڑے ہیں سیاچین پہ جا کے جہاں ہر چوتھے دن ہمارا ایک جوان شہید ہوتا ہے. بریگیڈیئر صاحب، اگر اس جگہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور یہاں پر کوئی جنگ بھی نہیں ہے، موسم کے ساتھ ہماری جنگ ہے، تو پھر ہم یہاں کیوں ہیں اپنے جوانوں کو شہید کروا رہے ہیں، ان کو ہم نے قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے؟ میں آپ کا جواب دیتے وقت اس چیز کو ایک بات تو پھر دہراؤں گا کہ سیچن کی ملیٹریلی کوئی ٹیکٹیکل یا اسٹریٹجک ویلیو نہیں ہے. اس کی اکنامک ویلیو ہو سکتی ہے اگر اس کو ٹورسٹ ریزورٹ میں تبدیل کر دیا جائے. اب عام طور پہ لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر کیوں ہیں. ہمارے ایک ایکس پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمیں اپنی فورسز وہاں سے یونیلیٹرلی وڈرا کر لینی چاہیے. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ بحیثیت انسان ایک معصومانہ خواہش تو ہو سکتی ہے، درست، لیکن بحیثیت سوورن کنٹری ڈیسیژن میکر یہ ڈیسیژن نہیں لیا جا سکتا. انڈیا اپنی پوری مائٹ کے ساتھ سیچن گلیشیئر پر آیا اور سالتورو رینج جو ہے، جو رستے پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، جو ناردرن ایریا ہے جو پاکستان کے قبضے میں ہے، اس پر آ کر بیٹھ گیا. اب وہاں سے انڈیا اگر ایک قدم لیتا ہے تو ہمارے ناردرن ایریاز میں ہے. اب بحیثیت آرمی میں نے اوتھ دیا ہے اپنے ملک کی ایک ایک انچ زمین کا دفاع کرنے کا. یعنی ہمیں خطرہ ہے کہ انڈیا مزید آگے بڑھے گا؟ دیکھیں، میں نے اس چیز کا اوتھ نہیں لیا ہے کہ اگر اس زمین کی اسٹریٹجک ویلیو نہیں ہوگی تو میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. اس کے بعد جب انڈین آئے تو وہاں پہ چولنگ لا میں انہوں نے عورتوں کے ساتھ جو کیا، جو عصمت دری کی، تو کیا ہم انڈیا کو اجازت دیں اس بات کے پیچھے وڈرا کر کے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جو مرضی کریں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی بہنوں اور ماؤں کی عزت بچا لیتے ہیں تو ہم جتنی جانیں بھی وہاں پر دے رہے ہیں وہ کم ہے، بلکہ یہ تو زندگی کا حق ادا کر رہے ہیں. نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان وہاں سے ہٹے گا تو ہندوستان مزید جارحیت کرے گا؟ ہندوستان کا سیچن آنا ہی سمجھ میں نہیں آتا. اگر آپ ریشنلی اس کو سوچیں، اور یہ انڈینز جو یہ کہیں بریگیڈیئر صاحب چین کو کی بارڈروں تک پہنچنے کا بھی ایک ذریعہ تو نہیں ہے یہاں سے؟ یہ انیشلی جب آپ ویسے دیکھتے ہیں، اس حالات سے واقف نہیں ہیں، آپ ملٹری اسٹریٹجی سے واقف نہ ہوں، تو عام آدمی یہ کہتے ہیں کہ سیچن کین بی یوزڈ ایز اے جمپ آف پوائنٹ، جو فوج کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہاں سے کسی طرف اور آپریشن کیا جا سکتا ہے. درست ہے. لیکن سیچن میں لاجسٹکس جو ہیں، سامان رسد پہنچانا، انتظام و انصرام جو ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ یہ بڑی مشکل سے جو وہاں پر فورسز ہیں انہی کو مینٹین کر سکتے ہیں، چاہے جائے کہ فورسز وہاں سے کوئی اور آپریشن کر سکیں. اور چین تک جانے کے لیے تو بیچ میں جو اپنا کراکورم پاس ہے یا اندرا کولی پاس ہے جو چین کی سرحد بنتی ہے، وہاں تو کئی سینکڑوں میل بیچ میں اور شامل ہیں، کئی چوٹیاں ہیں، کئی پہاڑیاں ہیں.
تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک حماقت ہوئی ہے, ایک سرین حماقت ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. آج لوگ بڑے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یونیلیٹری وہاں سے وڈرا کیوں نہیں کر لیتا ہے. کل اگر فوج یہ ڈیسیژن لیتی ہے, تو فوج یہ ڈیسیژن لے نہیں سکتی, یہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے. لیکن اگر ڈیسیژن لے لیتی ہے تو ہماری فوج کو تو آپ لوگ ہی پروگرام کر رہے ہوں گے, فوج نے وہاں سے کیوں وڈرا کر لیا. جی رافع عالم صاحب, بات تو ٹھیک ہے, بات بالکل ٹھیک ہے جی, مگر دیکھیں پاکستان اور ہندوستان انٹرنیشنل کمیونٹی میں انہوں نے ایسے ٹریٹیز اور اوبلیگیشن سائن کی ہیں جس کی میں سمجھتا ہوں ایک بنیاد بنائی جا سکتی ہے سیاچن کو ڈی ملٹرائز کرنے کا. میں ادھر ٹروپ وڈرال یا یونیلیٹرل وڈرال کی بات نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں نواز شریف کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اہم اس لیے ہے کہ اتنے سینئر مین سٹریم سیاستدان اور فارمر پرائم منسٹر کی حیثیت رکھتے ہوئے ایسی سٹیٹمنٹ فوج کے حوالے سے دیکھنا میرے خیال سے ایک نئی چیز ہے پاکستان کے لیے, ہماری تاریخ میں یہ کافی اہم چیز ہے. اور لیکن اس سے اگر ایک طرف دیکھا جائے تو حوصلے بھی تو پست ہو سکتے ہیں. سر ایک ڈیبیٹ تو شروع ہو گئی ہے نا جی, لیکن میں واپس آتا ہوں یہ انٹرنیشنل ٹریٹیز پہ. جی ریو ڈکلیریشن ایک ماحولیاتی ٹریٹی ہے جس میں پاکستان اور ہندوستان نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ وارفیئر کو وہ اس طرح کنٹرول کریں گے کہ ماحول کی یہ خرابی جو ہے وہ کم سے کم ہو. اوپر سے جی ایک ہیگ کنونشنز ہیں اور باقی جو انٹرنیشنل وارفیئر کے کنونشنز ہیں جس میں پروپورشنالٹی کا رول دیا جاتا ہے کہ جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ ایک حد تک لڑی جاتی ہے. یہ بھی ایک انٹرنیشنل پرنسپل ہندوستان اور پاکستان پہ لاگو ہے. بیزل کنونشن ایک ہے جی ٹرانس باؤنڈری ویسٹ کے محلے سے. اوپر سے ہمارے دونوں ملکوں کے آئین جو ہیں ماحول کے حوالے سے اور صاف پانی کے حوالے سے کافی واضح ججمنٹس دے چکے ہیں کہ انسان کے اور شہریوں کے حق بنتے ہیں کہ وہ اپنا ماحول صاف رکھیں اور اپنا پانی صاف رکھیں. سیاچن میں پچھلے 20-25 سال کی آکیوپیشن کی وجہ سے جو گلیشر کے ماحول میں بدتری آئی ہے وہ ایک انسانی قوت کی وجہ سے آئی ہے. یہ ہمیں اپنے انٹرنیشنل ٹریٹیز اور اوبلیگیشنز اور جو قانون ہم نے اگری کیے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے شاید ایک راستہ بن سکے جہاں ہم انوائرمنٹ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے سیاچن کو ڈی ملٹرائز کر سکتے ہوں. جہاں ہم ایک انٹرنیشنل باؤنڈریز کی جو بات ہو رہی ہے وہاں ہم ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ سیاچن میں جو بعد میں آکیوپیشن ہوگی اس انٹرنیشنل ایریا میں وہ کسی ملک کو ایسا حق نہیں دے گی کہ وہ اپنی ٹیریٹری آگے یا پیچھے کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بنیاد بن سکتی ہے, کوئی معاہدہ بنیاد بن سکتی ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ تو چلیں اس پر بحث ہو رہی ہے, بحث ہوتی رہے گی. وہاں جب ایک جوان پہنچتا ہے سیاچین میں اس کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا ہمارے لوگوں کو پتہ چلے. دیکھیں پچھلے پروگرام میں نے تھوڑا سا جو وہاں پہ جو مشکلات کی بنیادی وجوہات ہیں ان کو تھوڑی سی وضاحت کی تھی. ان میں سے میں دہراتا ہوں, ایک تو ہائٹ ہے آلٹیچیوڈ کی وجہ سے, اور دوسرے وہاں پر ٹمپریچر ہے, اور تیسرے ماؤنٹینس ٹرین ہے. یہ تین چیزیں مل کر جو ہیں سپاہی کی زندگی یا سولجر کی زندگی بہت مشکل زندگی ہے. لیکن یہاں پر ان تین چیزوں کے ملنے کے بعد بہت مشکل ہو جاتی ہے. درست. وہاں پر جہاں پر سانس لینا بھی مشکل ہو. آپ نے اگر کل کے پروگرام میں دیکھا ہوگا جو پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ گہری لوگ جرنلسٹ گئے تھے تو جب وہ بول رہے تھے ہیلی کاپٹر سے اترے تھے 2 قدم لیے تھے بول رہے تھے تو ان لوگوں کو سانس چڑھا ہوا تھا. تو یہ صرف جو ہے 11,000 فٹ پر ہے, 10-11,000 فٹ پر. جب آپ 18,000 فٹ پر یا 20,000 فٹ پر چلے جائیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا. تو وہاں پر مولانا سانس لینا مشکل ہے, وہاں پر چلنا مشکل ہے, وہاں پر ٹیمپریچر اس حد تک کم ہوتے ہیں کہ اگر آپ ننگے ہاتھ سے 15 سیکنڈ کے لیے لوہے کو پکڑ لیں تو اپنا ہاتھ آپ اس لوہے سے نہیں چھڑا سکتے, آپ کو فروسٹ بائٹ ہو جائے گی. وہاں پہ ہائی آلٹیچیوڈ کی وجہ سے آپ کو ہیس ہوتا ہے یا ہیپ ہوتا ہے. ہیپ از دی ہائی آلٹیچیوڈ پلمنری ایڈیما. آپ کے لنگس میں کیونکہ آکسیجن کم ہوتی ہے لنگس میں تو جو باڈی کا پانی ہوتا ہے وہ آپ کے لنگس میں چلا جاتا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ اگر گھنٹوں کے اندر ایویکویٹ نہ کیا جائے تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے. اسی طرح ہیس ہے سیریبل ہائی آلٹیچیوڈ سیریبل ایڈیما, اگر وہ آپ کو ہو جائے, آپ کے دماغ میں آکسیجن کم ہو تو پانی باڈی سے چلا جاتا ہے. تو اگر آپ کی گھنٹوں میں ہائی جو الٹیچیوڈ ہے جو اس کو کم نہ کیا جائے تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے. اس کے بعد نہ وہاں پر کھانے پکانے کی کوئی چیز گلتی ہے, نہ وہ آپ ہضم کرتے ہیں. تو ہم تو فوجی اپنی زبان میں کیا کھاتے پیتے ہیں؟ ازراہ تمسخر اس جگہ کو سلیمنگ سینٹر کہتے ہیں. درست.
تو جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، میں اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ میں وہاں پر 69 kg کا گیا تھا اور 3 مہینے کے بعد جب میں اترا تھا تو میں 58 kg تھا. تو میں حیران تھا کہ میرا وزن کہاں سے کم ہو گیا. تو جتنا لوگوں کے 30 kg 25 kg وزن کم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہر وقت جو ہے آپ کو سلائڈز کا، لینڈ سلائڈز کا، اس کے بعد سنو سلائڈز کا خطرہ ہے. نہیں، کیا کھاتے پیتے کیا ہے وہاں پر؟ جی خوراک کیا ہے وہاں؟ جی خوراک تو ہماری وہی ہے، کیونکہ آپ کے اتنے عرصے سے جو کھانے پینے کی عادتیں پڑی ہوتی ہیں وہ تو ختم نہیں ہوتی ہیں، تو کوشش تو کی جاتی ہے کہ یہی پکایا جائے. لیکن وہاں پر اس طرح ہے کہ جو پوسٹیں ہیں وہ 10-15 آدمیوں کی ہیں، تو وہاں پر ہر پوسٹ پہ آپ کوک نہیں رکھ سکتے ہیں. تو وہاں پہ گرمیوں کے موسم میں سامان جو ہے وہ ڈمپ کر دیا جاتا ہے. سردیوں میں 50% جو ہیں، مور دین 50% سے زیادہ پوسٹیں جو ہیں ان کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے. تو جو گرمیوں میں سامان ڈمپ کیا جاتا ہے، سردیوں میں اسی سامان پہ گزارا کرتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ خشک راشن ہے، دال ہے یا ٹنڈ فوڈ ہے، اس پہ کرتے ہیں. میں دال کی مثال دے سکتا ہوں آپ کو کہ جب ہم ہائی آلٹیچیوڈ پہ 18,000 فٹ کے اوپر جب دال پکاتے ہیں تو ایک ساتھ 2 پریشر کوکر یا 2 برتن چولہے پر رکھے جاتے ہیں. اچھا. ایک کو پریشر کوکر کو پانی سے بھر دیا جاتا ہے اور دوسرا پانی گرم کیا جاتا ہے. اس پریشر کوکر کا پانی ختم ہو جاتا ہے، پھر اس میں اور گرم پانی ڈالا جاتا ہے. تو یہ عمل 2-3 دفعہ کرنا پڑتا ہے. 3-4 گھنٹے کے بعد نارمل دال جو ہے وہ کھانے کے قابل ہوتی ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہائی آلٹیچیوڈ ہے، پریشر نہیں ہوتا تو چیزیں گلتی نہیں. تو یہ رافع صاحب، آپ ماحولیات کی آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو میں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ مزید اس طرح کا ماحول پیدا ہو رہا ہے؟ جی بالکل. ایک کلائمیٹ چینج جو ہے گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے دنیا میں جو موسم کے پیٹرنز ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس میں گلیشیئرز کی جو پگھل رہے ہیں، پہلے سائنٹسٹ نے سمجھا تھا کہ وہ زیادہ پگھلیں گے. اب تھوڑی سائنس تبدیل ہو گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ایسٹرن گلیشیئرز جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں، ویسٹرن گلیشیئرز تھوڑے کم پگھل رہے ہیں. مگر یہ ساری ریسرچ اہم اس لیے ہے چونکہ یہ گلیشیئرز ہندوکش، کاراکورم، ہمالیین ماؤنٹین رینج کے ہیں، اور یہ ان گلیشیئرز کا پانی چین، ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کو کھانا اور پینے کا پانی دیتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا تھرڈ پول ہے پوری دنیا کا. تو اس کی اہمیت تو بہت ہے پانی کے حوالے سے، اور اس کی اسٹڈی اور اس کو سمجھنا بھی بہت اہم ہے. کلائمیٹ چینج کے جو امکانات ہیں، جو چانسز ہیں ان گلیشیئرز پہ، اس کی ریسرچ ہمارے لیے بہت اہم ہے. سیاچن کے حوالے سے ریسرچ کم ہوئی ہے سیکیورٹی کی وجہ سے، مگر پاکستان کے دوسرے گلیشیئرز پہ تو ریسرچ کی جا رہی ہے. ایک انسٹنس اسی کو آگے رافع صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ ان کے ہماری زندگیوں پر کیا اثرات ہوں گے. ناظرین، میری کوشش یہ تھی اور یہ ہے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی میں آپ کو وہ لوگ ملاؤں گا جو وہاں پر سیاچین پہ رہے ہیں، کہ ہم ایک تو سمجھیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کس عالم میں گزارا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ دیکھیں یہ جو ماحول کی تبدیلی آ رہی ہے، کیا اللہ نہ کرے ہم پھر خدا نخواستہ کسی ایسے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. اسی کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے. ابھی ہمیں ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوش آمدید ناظرین. آپ نے گفتگو سنی ہے. میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، رافع عالم صاحب، یہ جو گلیشیئر ہیں یہ پگھل رہے ہیں. پچھلی مرتبہ ہمارے ہاں جو سیلاب آیا اس میں بھی کہا گیا کہ ماحولیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے کہ ہماری تیاری نہیں تھی، اور جو بھی ہے یہ ایک دم سلائیڈ آ گئی اور پتہ نہ چل سکا. کیا آپ ماحولیاتی تبدیلی کو تیزی سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی ہم جو شہروں میں رہنے والے ہیں ہمارے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور وہاں پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں، یہ بہت اچھا سوال ہے جی، بہت اہم سوال ہے.
اسلام آباد میں STPI ایک ادارہ ہے, وہاں کے ایک ایکسپرٹ نے چند دنوں پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, تو وہ میں پڑھ رہا تھا. پاکستان میں ویسے گلیشیئرز کے حوالے سے کافی ریسرچ ہو چکی ہے. جو یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئر پہ اثرات آتے ہیں, سب سے پہلے ایک گلوف ایونٹ ہوتا ہے. یہ گلیشیئر لیک آؤٹ فال فلڈ ہوتا ہے. گلیشیئر کے اندر جو برف ہوتی ہے وہ پگھل جاتی ہے, اور جہاں گلیشیئر کی دیوار پھر ٹوٹ جائے ایک سیلاب پیدا ہو جاتا ہے. تو ایسے جو گلوف فلڈز ہوتے ہیں, یہ اب ہمارے جو کاراکرم ہائی وے ہے اس کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں. مختلف ایسے اور بھی گلیشیئرز ہیں جن کے سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ امکانات ہیں موسمی تبدیلی کی وجہ سے گلوف سیلاب کی ہونے کا. اور دوسرا یہ جو سیاچن میں لوگ کہتے ہیں ایولانچ آیا ہے, یہ گلیشیئر گلا ہے, تو STPI کے ایکسپرٹ کا کہنا یہ تھا کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئر کے نیچے جو برف تھی وہ تھوڑی سی پگھل گئی, اور گلیشیئر ایولانچ کے طور پہ گرا نہیں مگر آگے کی طرف بھاگا ہے. اٹس بین اے گلیشیئر سرج کہتے ہیں اسے, اس طرح کی چیز. اس نے تھوڑا سا وہاں سے دوسری طرف کھسک گیا ہے. جی بالکل. تو یہ اگر موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جی اور بھی گلیشیئرز بھی اسی طرح ایکٹ کریں گے. اگر کریں گے ان کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور آئی ایم شیور کہ ہماری آرمڈ فورسز کو بھی یہ ریسرچ کافی فائدہ مند ہوگی. بریگیڈیئر صاحب, ہمیں تو یہ مشکلات ہیں ہی, اور یہ ابھی میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ یہ جو سلائیڈ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے اس کی موومنٹ ہوتی ہے, کیا کیسے ممکن ہے, کیا ہوا ہوگا. اور دوسرا یہی مشکلات ہندوستان کو بھی تو ہیں کہ نہیں ہیں, ان کا فوجی کو یہ مشکلات نہیں درپیش؟ جی, سب سے پہلے تو سنو سلائیڈ یا ایوالانچ جو ہیں وہ 3-4 طرح کے ہیں. ایک جو سنو سلائیڈ آتی ہے وہ تب آتی ہے جب فریش سنو پڑ رہی ہوتی ہے, تو کسی بھی سلوپ کے اوپر اس سلوپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ خاص مقدار تک, خاص ویٹ تک کی سنو جو ہے اس کو برداشت کر سکتی ہے. جب اس سے زیادہ سنو ہوتی ہے تو سنو وہاں سے ٹھیک ہے پھسل جاتی ہے اور وہ سنو سلائیڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. دوسری سنو سلائیڈ تب آتی ہے کہ جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں اور وارمنگ شروع ہوتی ہے. درست ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب نئی سنو پڑی ہوتی ہے اور جو پرانی سنو ہوتی ہے ان کی آپس میں ٹھیک طرح سے بانڈنگ نہیں ہوتی, کیونکہ ان کی بانڈنگ ہوتی ہے کہ جب اوپر سے پریشر پڑتا ہے تو پانی پگھلتا ہے اور رات کو وہ پھر جو ہے وہ اس سے ان کی بانڈنگ ہو جاتی ہے. تو وہ بانڈنگ جب کمزور ہوتی ہے تو وہ سلائیڈز آ جاتی ہیں. تیسری سلائیڈز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ویٹ کی وجہ سے آتی ہیں, کہ ویٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہ آ جاتی ہیں. تو ان کو آپ جب ہماری جو علاقے ہیں ہم نے وہ سارے مارک کیے ہوئے ہیں, یہاں پہ ہم تجربے کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے سلائیڈز آتی ہیں. تو جب لوگ موو کرتے ہیں تو اس سے پہلے آگے ایک پارٹی جاتی ہے, وہ باقاعدہ فائر وغیرہ کر کے ان سلائیڈز کو چلا دیتے ہیں. جو ابھی اس وقت 11 میں سلائیڈ آئی ہے یہ نارمل نہیں ہے. یہ سنو سلائیڈ نہیں ہے. جو میں نے تصویریں دیکھی ہیں اور جو میرا تھوڑا بہت وہاں پہ تجربہ ہے اور جو میں نے رہا ہے, نہ ہی یہ کوئی گلیشیئر موو کیا ہے, کیونکہ وہاں پہ 11 کے ارد گرد کوئی گلیشیئر ایسا ہے نہیں. اگر گلیشیئر موو کرتا تو 11 کے اور اس گلیشیئر کے درمیان میں اور کئی جگہ ہیں ان کو بھی لے لیتے, 11 ولیج بھی آ جاتا. 11 ولیج بھی نہیں آیا ہے. یہ وہاں پر جو موجود آپ دیکھیں گے تصویروں میں جو چوٹیاں نظر آتی ہیں, وہاں سے کوئی گلیشیئر جو ہے وہ ٹوٹا ہے اور وہ گلیشیئر جو ہے وہ سلائیڈ کی شکل میں نیچے آیا ہے اور اس کی طرف سے آیا, اسی لیے اتنا بڑا اس کا وہ میسو ہے. باقی دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ کیا انڈین فوج کو بھی یہ مشکلات ہیں, جہاں تک میرا علم ہے ہمارے ساتھ یہ پہلی دفعہ یہ حادثہ ہوا ہے انڈیا نہیں, کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے بھی تو بریگیڈیئر صاحب چھوٹی سلائیڈیں گرتی رہی ہیں. چھوٹی سلائیڈیں گرتی رہی ہیں جی, وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ موو کر رہے ہیں اور آپ کو ایک دم سلائیڈ آ گئی ہے. جی جی. اور وہاں پر جو سب سے بڑا مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ سلائیڈ آ جاتی ہے تو اس کو جب ریسکیو کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں جی جی تو پھر دوبارہ اور سلائیڈ آ جاتی ہے. تو یہ وہاں پہ بڑے کمانڈ کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی سلائیڈز تو پہلے آتی رہتی تھی, لیکن اس سکیل کی, اس حجم کی جو ہے والیوم کی سلائیڈ جو ہے یا برف کی موومنٹ جو ہے, یہ میرے علم کے مطابق, ہو سکتا ہے کہ مجھے اگر علم ہو, کہ 1984 کے بعد جب سے سیچن کنفلکٹ شروع ہوا ہے گلیشیئر نے کہیں بھی حرکت نہیں کی. اچھا, یہ آپ کے خیال میں پہلی بار ہے؟ یہ پہلی دفعہ انڈیا کے بھی. جی رافع صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ موسمی تبدیلی جی کافی اہم ہے. آپ نے پوچھا کہ جی عام شہریوں کو کس طرح افیکٹ کرے گا, تو اس کے جواب میں سب سے اچھا اگزامپل تو مانسون کی بارش ہے. اگر برسات کی بارش کا وقت اوپر یا نیچے ہو جائے
تو جو ہم کیا کہتے ہیں فصل وغیرہ لگاتے ہیں جی. اور اس سے خوراک جو ہے پورے ملک کی بالکل خوراک اس پہ متاثر اثرات ہوتی ہے. متاثر ہوتی ہے. چند سال پہلے یہ برسات کی پہلی بارش جون کے پہلے ہفتے میں گری، جبکہ جب سے انگریزوں نے ہمارے موسم کو ریکارڈ کرنا شروع کیا ہے یہ سب سے جلدی بارش پڑی ہے. ویسے تو جون کے اینڈ میں برسات آتی ہے. تو اس طرح جو کیا کہتے ہیں موسم کے اندر تبدیلیاں آئیں گی یہ ہمارے واٹر سپلائی اور بعد میں خوراک کی سپلائی کو افیکٹ کر سکتی ہیں، اور یہ سارے پورے پاکستان کے لیے کافی اہم چیز ہے. یعنی یہ مشکل ہو سکتی جی ہے. مشکل ہو سکتی ہے. دنیا میں کہیں اور بھی اس طرح کا چلے اتنی اونچائی پہ نہ صحیح کوئی اس طرح کا محاذ ہے گلیشیئر کے اوپر؟ میرے علم کے قریب نہیں، لیکن کیوں موسمی برگیڈیئر تبدیلی کے کہیں نہیں ہے. اس ہائٹ پر اور گلیشیٹڈ ایریا میں اتنے عرصے تک سیکنڈ ورلڈ وار میں ہو سکتا ہے کہ الپس میں اور تھوڑی بہت کوئی موومنٹس ہوئی ہوں، حرکت ہوئی ہو. بریگیڈیئر صاحب آپ وہاں پر رہے، آپ نے اتنا عرصہ گزارا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ کوئی اطمینان بخش ہیں؟ میں مولانا آپ کو ایک بڑے جذباتی واقعے سے جو میرے وہاں پر رہتے ہوئے ہوا اس سے اس سوال کا جواب دوں گا. اسی سیکٹر میں 11 سیکٹر میں جہاں پر یہ ایوالانچ آیا ہے یہاں پہ ایک پوسٹ تھی. اس پوسٹ پہ گرمیوں کے اپریل مئی کا مہینہ تھا، بھی دھوپ نکلنی شروع ہوئی تھی، تو جوان پوسٹ سے نکل کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک سنو سلائیڈ آئی، اس میں 3 جوان آ گئے اور حوالدار اصغر جو تھا وہ تھوڑی دور تھا تو وہ اس سنو سلائیڈ سے بچ گیا. جو ہی اس نے مطلب اپنا حالات کو اس نے جانچا کہ کیا ہوا ہے تو اس نے ننگے ہاتھوں کے ساتھ ان کو نکالنا شروع کر دیا، اور اس دوران میں اس کو فروسٹ بائٹ ہو گئی دونوں ہاتھوں میں، لیکن اس نے 2 اپنے ساتھیوں کو زندہ نکال دیا اور تیسرے کو بدقسمتی سے وہ زندہ نہیں نکال سکا. اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. میری ان سرجنز کے ساتھ بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ جب اس کو فروسٹ بائٹ جو ہے 15-20 منٹ کے بعد فروسٹ بائٹ ہو جانی چاہیے تھی اور اس کے ان ہاتھوں کو کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کیسے کام کرتا رہا. تو جب اصغر کو میں ملا تو وہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ سر، میں سمجھا کہ اس کے ہاتھ کٹ گئے اس لیے رونے لگا. کہنے لگا کہ سر میں اپنے ساتھی کو نہیں بچا سکا، میں شاید تھک گیا تھا، میں سر گھبرا گیا تھا، پتہ نہیں میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ میرا تیسرا ساتھی نہیں بچا. تو جو یہ جذبہ ہے یہ صرف حوالدار اصغر کا نہیں تھا، یہ ہر سپاہی کا ہے جو سرو کر رہا ہے، ہر جوان کا ہے، ہر کمانڈر کا ہے، سپاہی سے لے کر کمانڈر ان چیف تک کا ہے. تو میں پوری طرح سے مطمئن ہوں کہ جو بھی ممکنہ کوشش ہے وہ ہماری فوج کر رہی ہے. رافع صاحب، پاکستانی قوم کیا کر سکتی ہے؟ وہاں جو صورتحال ہے، جو 2-3 دن پہلے ہم نے وہاں جانا تھا، ہمیں بتایا گیا کہ جی آپ وہاں نہیں جا سکتے اس لیے کہ ہیلی کاپٹر کی جو وہ ہے حرارت ہے اور اس کی جو اس سے بھی خطرہ ہے کہ کوئی سلائیڈ نہ گر جائے اور یہ جو امدادی کام ہیں ان میں رکاوٹ نہ آ جائے. لیکن وہاں جو مقامی لوگ ہیں، جو پاکستان کے دوسرے شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ کچھ نہ کچھ اپنے ان بھائیوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اندر ایک تڑپ ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے جی. سب سے پہلے میں بریگیڈیئر صاحب اور پاکستانی فوجیوں کے جذبے کو سلام کرنا چاہتا ہوں. یہی تو جذبہ ہے جس سے ہمارا پاکستان محفوظ ہے. مگر وہی سوال میرے دماغ میں دوبارہ آتا ہے جو میں نے پہلے پوچھا جی، اس جذبے کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں جی؟ ہم ان لڑکوں کو، ان خاندانوں کو کس تکلیف، کیا کیا تکلیف پہنچا، کس لیے پہنچا رہے ہیں؟ یہ ہمیں اگر ایک سبق کے طور پہ یہ واقعہ، یہ حادثہ ایک سبق کے طور پہ ہمیں کچھ لیکن رافع صاحب، اگر انڈیا باز نہیں آتا اور وہ مزید آگے جارحیت کر کے آپ کے علاقوں میں اتر آتا ہے، پھر آپ کیا کر لیں گے؟ میں نے جیسے کہا بین الاقوامی ایسے معاہدے ہیں جہاں ہندوستان اور پاکستان یہ نے بھی تو طے شملہ کیا ہے. معاہدے کی خلاف ورزی کر کے بیٹھا ہوا ہے نا انڈیا. یہ جی بارڈر اس خلاف ورزی شاید ہو یا نہ ہو، لیکن جتنی لاشیں سیاچن سے کھوئی ہیں اور واپس آئی ہیں وہ قیمت میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے. اور یہ حادثہ ہمیں ایک سبق کے طور پہ سامنے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم ایسے اپنے لڑکوں کو، اپنے پیسے اس طرح خرچیں، اپنے ماحول کو خراب کریں، کس فائدے کے لیے؟ یہ ایک پاکستانی اور پاکستانیوں کو یہ سوال پوچھنا پڑے گا.
ہماری پھر جو سیاسی قوتیں ہیں ان تک یہ میسج جانا پڑے گا کہ نہ اس جذبے کو ہم کسی قسم کے ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کو سلام رکھنا چاہتے ہیں، مگر دنیا بدل رہی ہے. پاکستان اور ہندوستان کی جو آنے والے دور میں رشتہ داری ہوگی وہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب، رافع صاحب کا یہ خیال ہے کہ اس جذبے کو جو ہمارے جوان کا ہے ہمیں کہیں اور بہتر جگہ استعمال کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان کو روکا جا سکے گا؟ وہ بڑھتا ہوا ہمارے علاقوں تک کہیں آ تو نہیں جائے گا؟ اور کیا شملہ معاہدے میں ان چیزوں کا ذکر تھا جو یہ ہوئی ہیں؟ میں سب سے پہلے مختصر سے ٹائم ہمارے رافع صاحب کی توجہ دلاؤں گا. ابھی 17 اپریل کو ملیح لودھی صاحب کا ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے. اس میں انہوں نے جو پچھلی ٹاکس ہوئی ہیں اس کی پروسیڈنگز بتائی ہیں. تو اس میں اگر رافع صاحب چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں سیچن ایشو کے بارے میں پاکستان کا کیا سٹینڈ پوائنٹ تھا. پاکستان تو 1986 سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں پچھلی جو پری 84 پوزیشنز ہیں ان پہ چلے جانا چاہیے، اور ہم اس کو وڈرال بھی نہیں کہتے ہیں بلکہ ہم اس کو ری لوکیشن کہتے ہیں. بالکل. اور میرے حساب سے یہ صریحاً شملہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. شملہ معاہدہ شکریہ بریگیڈیئر صاحب. ہمیں چونکہ وقت کی قلت کا سامنا ہے، ورنہ دل تو کرتا ہے کہ یہ گفتگو ہوتی رہے، آپ بھی سنیں میں بھی سنوں. ناظرین، آپ نے رافع صاحب کی باتیں بھی سنی. یہ چونکہ ماحولیات پر ان کا بہت ادراک ہے ان کو، اور بریگیڈیئر صاحب کی گفتگو بھی سنی. تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہمارے آرمی چیف کہہ چکے ہیں، ہندوستان نے آرمی چیف کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن یہ لفاظی، یہ گفتگو، یہ ایک دوسرے کو خوش آمدید، یہ اگر عملی طور پر ہو تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہمارا ایک جوان شہید ہو رہا ہے تو ہندوستان کے بھی 3 جوان مر رہے ہیں. اگر ہمارا 1 ارب لگ رہا ہے تو ان کے 3 ارب روپے لگ رہے ہیں. ہندوستان کو بھی خیال کرنا ہوگا اور ہمیں بھی خیال کرنا ہوگا. بلا شبہ زندہ قومیں اپنی زمینوں کا ایک انچ جو ہے اس کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن اگر کوئی معاملات بیٹھ کر حل ہو جائیں، کوئی عالمی قوتوں کو درمیان میں ڈال کر کچھ مسائل حل ہو جائیں، اور ایک جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا ری لوکیشن کا لفظ جو ہے تو وہ ہو جائے تو اس سے کئی جانیں بچ جائیں گی. وگرنہ حوالدار اصغر کے جذبے کے ساتھ تو پوری قوم کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی. اسی پر اجازت چاہتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات. صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق